اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ سٹوریز کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد شہباز۔ السلام علیکم۔ معزز ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم اور حوا اور پھر آنے والی نسل بہتر طور پر اس سرزمین پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر ہمارا دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں سوچ کے گھوڑے دوڑانے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی تھیوری بتاتے چلیں کہ سائنسدان، عیسائی اور مختلف لوگوں کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو پہلے انہیں جنت میں اتارا گیا تھا اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو کہا کہ اسے سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ اس وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا اور ہزاروں سال وہ اس زمین پر روتا رہا اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں بندوں کو راہ راست سے بھٹکاؤں گا۔ اور جیسا کہ شیطان آگ سے بنا تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جن تھے اور اس زمین پر فتن و فساد کرتے تھے، تو فرشتوں کو فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف جنگ عظیم کی، اور تب سے جن کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہیں۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے صرف ڈائناسور تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں۔ اس طرح بار سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے انسانوں جیسی کچھ مخلوقات آباد تھی، اور مختلف جگہوں سے ملنے والی مختلف عجیب و غریب انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات آباد تھیں جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی ہیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ دوستوں، ان میں سے پہلے دو تھیوریز تو کسی حد تک سچ ہیں، لیکن باقی تھیوریز کے بارے میں کوئی شاہد نہیں ہے۔ یہ صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے کے مطابق پیش کر دیتا ہے۔ بہرحال قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ ہود آیت نمبر 27۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جب اس کے بارے میں سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ اس کے بارے میں حضرت ابو رزین اوکیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پر پانی تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کے لوہے محفوظ کر لیا۔ بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ تھے اور عرش پر پانی تھا، اور لوہے محفوظ میں قلم سے سب لکھ کے محفوظ کر دیا گیا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چھپائے یعنی 4 پیروں والے حلال جانور اس زمین پر پھیلا دیے گئے،
اور جمعہ مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی عطا کی گئی ہے اسے ہمارے لیے نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور وقت قیامت جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ایمان کی روشنی سے چمکتے چہروں کے ساتھ پیش ہوں، نہ کہ گناہوں کا بوجھ لیے۔ آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی سٹوریز سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔